البتہ جس پہ بابا جی کی پیدائش ہوئی تو وہ مہاراج جس نے بابا نگری کے ہیں اس سے 4 کلومیٹر پیچھے 5 کلومیٹر پیچھے پہلناٹ جان گراہ ہے کو وہ سڑک پانما ڈیرو رہ ہوئے کہ میری دادی صاحبہ وہ تھی کہ حضرت جناب بابا جی صاحب اور نے ان کو کاڑو نام کو ایک خادم ہو گئے تھے تو انہوں نے اس کاڑو نے کہو کہ تو پہلناٹ جاؤ کہ وہ میاں کے گھر بابا جی اور میرا دادا صاحب نے بھی میاں کہنے تھا کہ اس کے گھر کدے لڑکوں پیدا ہو کہ یا میری چادر لے جا اس میں پلیٹ کے تو اس نے میرے کو لے آئی کہ کدے بچی پیدا ہوئی تو اتر رہ گئی تو جو جس پہ کاڑو جو وہاں حضرت جناب بابا جی صاحب رنگی چادر لے گئے کہ یہ میری بابا جی کی جڑی بڑی پھوپھی ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میری دادی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھو کہ تیرے کو یا حضرت جناب بابا جی صاحب کی چادر ہے تو حضرات یہ آ گئے تو اس نے کہو کہ نہ بھی ایک نہیں آیا البتہ انہوں نے مجھے یا چادر دے گئے ہر ایک چلایا ہوا ہے کہ کدے پابی نہ کوئی تکلیف ہو رہی تو اگر بچوں پیدا ہو تو انہیں لے آئی تو وہ ہنس گیا میری دادی بھی تو بابا جی اور کی پھوپھی بھی کہ یا چنگی پلی ہے کہڑی تکلیف ہے اس نے کچھ بھی نہیں حضرات گاڑ ہیں یوں ہی چادر ٹورے تو گھنٹہ ایک گھنٹے بعد انہوں نے تکلیف ہوئی کہ بابا جی اور پیدا ہوا تو پھر انہوں نے اسی چادر کے لیٹ کے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب کو جڑی چھوٹی مسجد ہے آج جی تم نے دیکھی ہوئے گی اس نے بنی نہیں نا 123 سال ہو گیا کہ ہم نے اس میں اندروں کا ایک تبدیلی بھی نہیں کری بعد 100 سال کے بعد ٹھیک کری ہے تو وہ تو انہوں نے بابا جی انہوں کا کنامہ بیعت بھی کی اذان بھی کی انہوں نے جیت بھی چسائی کہ وہ سارا کچھ جڑو ہے وہ اسی کے بعد شروع ہوئے اور جناب بابا جی صاحب اور جڑی بات توجہ تھی جڑی انہوں نے بات جیت چسائی کہ وہ ایک بابا جی اور ایک بابا جی بھی بنیا سیاسی لیڈر بھی بنیا سماجی لیڈر بھی بنیا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موقع دیکھو اور وہ وجہ جڑی تھی وہ حضرت جناب بابا جی صاحب کی نگاہ تھی ان پر ان کی جڑی دعا تھی اس کو اثر تھا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ کی خدمت کی دین کی خدمت کی اور تم جڑا بھی وہ جاتا رہا بابا جی اور کو کہ بابا جی اور کی سب سے بڑی تاکید جڑی ہوئے تھی وہ نماز کی ہوئے تھی ہمیشہ وہ کسی وقت یہ دل میں سوچو نہیں تھا جس پہ ہم بھی جوان تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ہم نے شرمندوں کرنے واسطے کہ میں تھا کہ تم نے پتہ کیوں پر مسجد میں بانگ لگی ہے کہ نہیں لگی تو ہم مزمان آمیں تھا لاپرواہی کرا تھا کہ شام میں جس پہ انہوں نے روٹی کھاوا تھا تو وہ سمجھے تھا کہ یہ مزمانہ میں نہیں گیا کہ اس دوجا آدمی نے پوچھا میں تھا کہ آج کتنا ایک مزمان ہے نالے انہوں نے واسطے کیے پکایا ہوگا کہ تم نہ بیچارہ نہ پتہ ہوگا کوئی انہوں نے تو پتہ نہیں ہو سکے کہ ہوں آج وہ جا نہیں سکے تو کہنے کو بھی انہوں نے اپنی اولاد میں سکھان کو بھی ایک طریقوں تھا لیکن اپنی ہر مجلس میں سب سے کہنے تھا سب سے بڑی عبادت اور ریاضت جڑی ہے وہ نماز ہے اور وہ کہنے تھا کہ جس ڈیرا کے پچ نماز آ جائے اس ڈیرا میں خیر بھی آوے تو برکت بھی آوے کہ جڑو اپنی اولاد نہ نماز پر لا لے تو اس کی اولاد جڑی ہے وہ 10 مندہ کماں دے بچ ہے تو خاص طور پر کہ میں تھا نشہ دے کدے بچانا ہے برا کماں دے بچانا ہے تو پھر ان سب نہ نماز کو پابند ہونا ہوا ہے اور بیٹکی مزمان جس پہ آمیں تھی ان نے بھی یہی تاکید کرے میں تھا کہ تم نے ڈیرو چلانا ہے تم نے ڈیرو دیکھنا ہے تو تم سب سے پہلا اپنی اولاد نہ دیکھو وہ ہمیشہ کہ میں تھا
کہ زمین نال مکان نال پیسہ نال آدمی بڑو نہیں بنتا، اس نال کوئی کسی اس بڑو نہیں آدمی بن سکتا. کہ میں تھا کہ سکون قلب جڑو ہے، جس کا سکون ہو جائے وہی اصلی بادشاہ ہوگا. وہ بادشاہ دولت کے نال نہیں ہو تو کوئی غریب بھی ہے اگر تو غریب نے بھی غریب نہیں رہنا ہو تو امیر نے بھی امیر نہیں رہنا ہو تو، لیکن وہ اگر سکون نال دال تے روٹی کھائے لسی تے روٹی کھائے تو صحیح بادشاہ وہی ہے کہ اس نے سکون ہے. کہ سکون کی اس کی سب سے بڑی وجہ ہوگا کہ اس نے لالچ نہیں ہوتی. وہ اپنا لالچ جڑی ہے اس نے کاٹ کر کے رکھے تو وہ بیماری دے بھی بچے ہو رہے تو پریشانی دے بھی بچے ہو رہے. لیکن کیا ان کی بڑی تاکید ہوئے تھی اپنی مجلسوں کے بچ نماز کی اور اس نشہ کے بچن کی، اس کی کہ جڑی یہ سماجی برائی ہوئے تھیں مارا طبقہ میں پہلے زیادہ ہوئے تھی، تو بابا جی انہوں نے باقاعدہ ان چیزوں کے خلاف لڑے. اس بڑا کا جڑا کھڑپینچ ہوئے تھا، تھانے دار ہوئے تھا اور حاکم ہوئے تھا، تو وہ سارا یہ اس گل کے ڈرے میں تھا کہ کسی غریب نال ہم نے ظلم کیو تو اس نے میاں بشیر کو شکایت کرنی ہے، تو اس کو شکایت کی تو وہ ہم نہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس واسطے وہ بابا جی کے نال ہر ایک یہ سوچا گیا تھا کہ ہم نہ تو ہر قسم کو سکون مل سکے، ماری تو ہر قسم کی مدد ہو سکے. تو دوستی انہوں کی جڑی ہوئے تھی، محبت جڑی ان کی ہوئے تھی، وہ ہمیشہ غریب نال ہوئے تھی، بے کس نال ہوئے تھی، مجبور نال ہوئے تھی. اور ملن کو ان کو کدے اپنا مزمانہ واسطے دروازوں بند ہوئی نہیں. اور رجوری پونچھ کا مزمانہ نہ تو کدے مینا نہیں جی لگو کہ انہوں نے کدے پوچھے ہوئے کہ وہ ستا ہوئے یا جاگے لگا ہوا آج رسپے رات کا 10 بجے ہوئے ہم جائیں یا نہ جائیں. تو ان کو کوئی اسپیشل بیڈ روم نہیں تھو، کوئی سو کمروں نہیں تھو کہ جس میں کوئی مزمان نہ جا سکے. ان کا کمرہ میں مزمان ہونا ضروری ہونے تھے، نہ ہونے تو پھر وہ مزمانوں کے بغیر رہ نہیں سکیں. تم نے سب نے پتہ ہے کہ یا ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوئے یا قدرت کسی پر مہربانی کرے کہ وہ جموں تے پونچھ کی طرف آویں تھا تو کالا کوٹ میں بھی لوگ کڈی کے تھا، تو رجوری در آویں تھا تاں بھی رستہ میں لوگ کڈی کے تھا. یہ تاویں تھا کہ رات جس ڈیرا میں انہوں نے جانا ہوئے تھو تو رات کوئی نہیں ہوئے تو صبح اس ڈیرا کے آس پاس 500 آدمی ہوئے تھا. وہ ایک انہوں نے محبت تھی، ایک انہوں نے قدرت نے وہ ایک انہوں نے اوپر مہربانی کی ہوئی تھی. اور پونچھ رجوری نال تو ان کو بہت زیادہ تعلق رہے ہو، بہت زیادہ رشتہ رہے ہو. اور جس طرح میں دوبارہ ہوں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا تھارو بھی انہوں نے پیار رہے ہو، جس کی آج اتنا مختصر نوٹس کے اوپر اتنا لوگوں کو آنا جڑو ہے اس سے بڑو کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ چیز جڑی تھی وہ تاڑی جڑی ہے وہ دو ہاتھوں نال بجے تو وہ ان کی بھی محبت ہے تو تھاری بھی محبت ہے. بابا جی انہوں نے اپنا سلسلہ کی بڑی خدمت کی، وہ بہت زیادہ اپنا لوگوں نے اپنا سلسلہ کی طرف جوڑیا، بیعت بھی کیو. اور ہمیشہ ان کی نصیحت جڑی ہوئے تھی وہ شریعت کی پابندی کی طرف ہوئے تھی، اللہ اور اللہ کا رسول کی اطاعت کی طرف سے ہوئے تھے. کئی لوگ جڑا انہوں کے کول پریشان جائے میں تھا، بڑی دنیا جائے ہوئے تھی، تو وہ کہ میں تھا یار یہ پریشانی جڑی ہے یہ ہمارا پیغمبروں نے بھی رہی. تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں نے کتنی پریشانی دیکھی ہیں، کتنا مصائب دیکھے ہیں. تو پھر حضرت جناب بابا جی صاحب اور کو کہ میں تھا کہ انہوں نے اپنا پیدا ہوتا ہی کتنی مشکلات دیکھی. وہ 4 ہی سال کا تھا تو یتیم ہو گیا تھا، پھر انہوں نے کتنی مشکل دیکھی. تو انہوں نے ان کی مشکل اس پہ حال ہوئی جس پہ وہ اپنا پیر کو کہیں شریف آیا تو انہوں نے بیعت بھی کیو، سب کچھ کیو. تو پھر انہوں کی وہ پریشانی بھی دور ہو گئی، وہ غربت بھی دور ہو گئی. پھر انہوں نے حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہو کہ تو جا لنگر دے. تو حضرت جناب بابا جی صاحب انہوں نے کہو کہ میرے کو تو آپ کھان جو کچھ نہیں، تو ہوں تو تھارے کو آیا تو کسی کا کہن پر تو تم کہیں کہ لنگر دے. انہوں نے کہا نا بوستان خان میرا ایک مریض ہے
تو اس نے 4 کلو جون لے جائیے شروع کریے پھر یہ قیامت تک چلے گا. اس حضرت جناب بابا جی صاحب اور جو وہ رستوں دسے ہوئے تھو حاجی بابا صاحب اور دسے ہوئے تھو بابا جی اور نے اس رستہ نہ ہموار بھی کیو کھلو بھی کیو اور اپنی طرف سے کار اس نے پہچان کی کوشش بھی کی. ادبی معاملہ میں تم بابا جی نے دیکھیں گا کہ وہ ہمیشہ ادیباں شاعراں لکھن والوں کو بہت احترام کریں اور جڑا تھرے بھی جو ان کی مجلس میں بہت زیادہ بیٹھا ہے تم نے دیکھے ہوگا کہ انہوں نے کتنا شعر یاد تھا اتنا شعر یاد تھا انہوں نے میرے خیال پہ ساری نصف سیف ملوک جڑی تھی وہ زبانی یاد تھی اور بر محل میں شعر انہوں نے اتنا یاد ہوئے تھا کہ اس تقریب کا حوالہ نال یا اس شخص کا حوالہ کے نال وہ اس طرح شعر کہیں تھا کہ آدمی سوچا کہ اللہ اس عمر کے بچ ان کی یاداشت جڑی ہے وہ ایک صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہی تھی. اور انہوں نے تمام ہمارا جڑا شاعر تھا خاص طور پر رجوری پونچھ کا حضرت جناب بابا جی صاحب اورنگو حاجی بابا صاحب اورنگو ان سب کو کلام جڑا ہے وہ بابا جی نے جمع کیا. وہ کسی کا کوڑ نہیں اتنی محنت اتنی ریاضت کر کے انہوں نے اتنی کوشش کر کے ایک ایک کاغذ جمع کر کے کہ حضرت جناب بابا جی صاحب اورنگو حاجی بابا صاحب اورنگو زار صاحب کو رانا صاحب کو مولانا میر الدین قمر کو سب جڑا ہمارا شاعر ادیب ہے ان کو ساروں کلام جمع کر کے اپنا لوگوں تک پہنچایا. آج وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ نہ کلچر اکیڈمی کول ہے نہ ریڈیو کول ہے کسی کول بھی نہیں. لیکن انہوں نے ایک دلچسپی تھی وہ علماء کی بہت زیادہ عزت کرے سادات کی بہت زیادہ عزت کرے. میں ہمیشہ دیکھے انہوں نے کہ کدے بھی انہوں نے ایسی گل نہیں کی جس سے علماء ہیں سادات ہیں بزرگ ہیں انہوں کے نال کا ایسی چیز کی جائے یا انہوں نے کہا ایسی چیز کہی جائے جس سے ان کو دل دکھے یا کچھ کرے یا وہ یہ سوچیں کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتا. وہ ہر آدمی کی عزت کرنے تھا لیکن خاص طور پر علماء واسطے سادات واسطے ان کو ایک دوجو ایک سلسلہ تھو وہ ان کی اتنی عزت کرے تھا. تو سیاست بابا جی نے بڑو لمبو عرصوں کی وہ بہت پہلے ایک جڑی زندگی ان کی ہے انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے کہ بچپن میں ہم ہوں لنگر کی آٹا کی کھل بھی جندر تے خود آڑوں ہوں تھو کہ لنگر کا تندور کی لکڑی بھی ہوں خود کروں ہوں تھو. اس کے بعد پھر اس کھڑپینچی وغیرہ میں وہ آ گیا تو وہ ذیلدار بنیا اس ماہ 1948-49 کے بچ. پھر انہوں نے دیکھو کہ ذیلداراں نال لوگوں نے بڑی نفرت ہے تو انہوں نے لکھے کہ اس پہ مرزا افضل بیگ 1951 کے بچ مشیر مال تھو تو ہوں اس کے کول گیو تو میں اس نے کہو کہ اس ذیلداراں لوگ بڑی نفرت کریں اس واسطے ہوں اس سے استعفو دینا چاہوں. تو اس نے کہو کہ جا میاں بشیر تو رات سوچ یا ذیلداری کوئی نہیں چھوڑتا رات سوچ کے تو صبح میرے کو آئیے. صبح کہ ہوں پھر چلے گئے اس نے کہو کہ سوچے میں کہ اس نے کہو کہ میں سوچ رہا ہوں نہیں رہتا نہیں لوگ اس نظام نہ پسند ہی نہیں کرتا تو اس واسطے وہ نہیں رہتا. اس نے پورا یقین نہیں آیا اور اس نے کاغذ دیتا انہوں نے استعفو لکھے. تو بیگ صاحب بڑا مزاق کرے ہوئے تھا تو اس نے دیکھ کے کہو کہ میرو ایک ماموں بھی ذیلدار ہے تو میاں صاحب ان کی کہ دسوں وہ کتنا پٹھا کام کرے. آج وہاں ایک گل کرو کہ ہوں ایک تو تیرو وہ بھی چاہوں کہ ذیلداری نظام جو ہے جو ختم ہو گیا مگر اس کے خلاف کوئی بولے نہیں تھا. تو ہوں چونکہ تیں استعفو دیتو ہے تو ہوں تیرو استعفو بھی قبول کروں کہ حکومت نے سفارش کروں کہ اس ذیلداری نظام نے بھی ختم کر سکوں. تو وہ ان کو استعفو جو ہے وہ ایک اس نظام نے جس سے لوگ تنگ تھا وہ پھر وجہ بنی ان کو استعفو دینا. پھر انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھے ہو کہ میرا خیال آیا وہ سرپنچ بنوں میں جا کے دوسرے دن فارم بھر لیو تیجے دن بن گیا تو رات میں سوچو جو میرا تو غلطی ہو گئی میرے نام لکھے کر سکوں وہ کچھ نہیں کر سکتا.
تو پھر ایک اپنا دوست تھا حاجی مولا نادر، تو اس نے لے کے ہوں تحصیلدار کو حاضر ہو گئے گاندربل میں، تو میں کیوں جناب ہوں لکھے بھی ہوں جی ہوں یا نہیں کر سکتا تو یہ کرے گا میں کہ اس نے بھی اپنی جان جڑی ہے وہ چھڑکائی۔ پھر بھی حاجی بابا صاحب اور کا بارہ میں تم نے پتہ ہے کہ پہلا 1945-46 کے بچ مہاراج کی اسمبلی میں ممبر اسمبلی بنیا، پھر 47 کا واقعات ہو گیا، ملک تقسیم ہو گیا، تو پھر 1951 کے بچ میں کنگن سے پہلی بار ممبر اسمبلی بنیا، تو 1967 تک کنگن حلقہ کے بھی ممبر اسمبلی رہا، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرے میں تھا، کہ اس واسطے ان کے خلاف کوئی فارم نہیں بھرا گیا تو وہ بلا مقابلہ الیکشن کو جیتے تھے۔ تو بابا صاحب اور 53 کا واقعات کے بعد اسمبلی میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میرا والد بڑی سخت طبیعت کا تھا، تو انہوں نے کیوں کہ ممبری شمری نہیں چھوڑنی، تنخواہ میرا حوالہ کرو یا ہوں آپ چلاؤں گا پھر انہوں نے کیوں ٹھیک ہے یہ تو رکھ لے 25 روپیہ یا 30 روپیہ اس پہ جڑا تھا، تو عملی طور کے اوپر میں اس کے بعد اس چیز کے نال رہا، وابستہ رہا سیاست نال، سماجی کماں نال، اپنا لوگوں کے نال، تو انہوں نے ٹھیکیداری بھی کری، جنگلات کی ٹھیکیداری بھی کری، PWD کی ٹھیکیداری بھی کری، اور بڑی صاف دلی نال لکھے ہوئے کہ میں آج انجینئر نے کتنا کمیشن دیتا، رینجر نے کتنا پیسہ دیتا، DF نے کتنا پیسہ دیتا، میرے نال کے ہوتے رہے ہو۔ تو ایک جنگل کا کیس کے بچ انہوں نے سیاسی چپکلش تھی بڑی زبردست، کہ سیاست کے بچ یہ ساری چیز ہوئے کہ انہوں نے ایک اس میں سیاست کا ایک معاملہ کے بچ انہوں نے کیا کہ جنگل کو ایک ٹھیکو ہو، کہ اس میں انہوں نے جیل لے کے انہوں نے اپنا ڈائری کا صفحہ پر لکھے ہوئے تھے، وہ میرے کو ہے نہیں، وہ تم نے پڑھ کے سنا تو کہ انہوں نے لکھے ہوئے کہ میں نے جیل کے اندر لے گیا انہوں پہنچا لیا سب کچھ انہوں ڈر بھی گیا، تو میرا ہونا آرڈر بننے لگو کہ مینا اندر کوٹھی کے بچ رکھنا، جس میں مینا بھی کھیل لگا کہ ہوں تینوں جانا ہے کاغذ تیرو بن گئے گیٹ تھی تو وہ اندر آ گئے تھے، لیکن وہ کوٹھی والی گل میرا ذہن میں نہیں تھی، جس پہ انہوں نے یہ گل کہی کہ اسی عرصہ میں صادق صاحب چیف منسٹر تھا، تو انہوں کو فون آ گیا کہ یار انہوں نے فٹافٹ رہا کر، جو کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے یا کسی نے نہیں کیا وہ یہ کلیکٹر نے کیا ہے، تو جو ہم نے اس نے دیکھے ہوئے کہ جو لیگلی طور پر نہیں بنتا، تو پھر اگے لکھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ پہ عزت رکھ لی، تو وہ اس کوٹھی جان کے بجائے سے تو ہم اس دروازہ تھے واپس آ گئے جت میں نہ بھیجے تھا۔ تو سیاسی مقابلہ بھی انہوں نے بڑا کیا، اور سیاسی مقابلہ میں وہ چھوٹی سیاست کرے نہیں تھا، وہ اپنا کسی عزیز نال کسی اپنا چاہے کسی بھی طبقہ کو ہو گئے تو وہ نہیں چاہے میں تھا کہ ہوں اس کے نال الجھوں یا اس کی مخالفت کروں یا کچھ کروں، ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے۔ تو البتہ ان کی سیاست کی یہ ہوئی تھی کہ جموں کشمیر کو جو چیف منسٹر بنے وہ میری مرضی کو بڑھے، تو وہ میری مرضی کو نہیں بنتا تو وہ چلن نہیں دینا، پھر وہ ساروں جو سلسلہ رہ ہوئے تھے وہ اوپر ہی رہ رہے تھے کہ وہ بنے کوئی تو وہ پھر میرے تابے دار بھی بنے تو میرا لوگوں کو بھی تابے دار بنے سب کچھ، کہ اگر نہیں بنتا تو پھر لڑائی ہے، تو لڑائی میں کدے کدے بڑی خطرناک چھال مارے تھے، بڑا پریشان ہو جاتا ہم کہ تو شاید کوئی رستوں واپس آنے کو نہیں ہو سکے، جو ایک ایسا سٹیپ لے لیو کہ پتہ نہیں آگا دے اس کا کیا رزلٹ ہوئے گا، کہ لیکن کسی شخص کا مقدمہ کامیابی ہوئے کہ ان کا مقدمہ ہمیشہ کامیابی تھی، پھر ان کی فتح ہو جائے تھی، لیکن جس میں اسی بڑا کسی نہ لڑائی لڑے میں تھا تو لڑے پوری ہمت نال تھا، پھر اس پر میں 50-50 نہیں رہے میں تھا کہ یا کی تو یا ہو جائے گی یا کی تو یا ہو جائے گی، لڑائی تو لڑائی ہے، پھر وہ پورا طریقہ کے نال وہ لڑے میں تھا، پھر بڑے حاجی بابا صاحب انہوں نے 1967 میں سیاست چھوڑ دی تھی،